ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل میں نے اردو قصیدے کے آغاز و ارتقاء پر گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اسے میں دکن سے فارسی ادب سے شروع کر کے دکن اور دکن سے شمالی ہند کے دور اول تک پہنچا تھا، اور دور اول کے شعراء میں فائز، شاکر ناجی، اشرف علی فغاں اور شاہ حاتم وغیرہ کی قصیدہ نگاری پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے سودا اور اس کے بعد آنے والے دیگر قصیدہ گویوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اردو قصیدے کو معراج کمال تک پہنچانے والوں میں اہم ترین نام مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کو قصیدہ نگاری کے فن سے طبعی مناسبت حاصل تھی۔ انہوں نے تقریباً 39 مدحیہ قصائد اور 4 ہجویہ قصیدے تحریر کیے۔ ان میں ان کا مشہور ہجویہ قصیدہ تضحیک روزگار بھی شامل ہے۔ قصیدہ نگاری کے لیے جس بلندی تخیل، مضمون آفرینی، شکوہ الفاظ اور خلاقانہ ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مرزا رفیع سودا میں بدرجہ عدم موجود تھی، اور اس کا انہوں نے اپنے قصیدوں میں بھرپور استعمال بھی کیا ہے۔ اسی لیے انہیں اردو کا عظیم قصیدہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اصل میں مرزا محمد رفیع سودا کی شہرت و عظمت کی بنیاد ان کے مذہبی قصائد ہیں، جن کو انہوں نے اپنی فنکاری کا اعلیٰ ترین نمونہ بنا دیا ہے۔ ان قصائد میں سودا نے کسی حد تک اپنے زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کی بھی کامیاب ترجمانی و عکاسی کی ہے۔ ہماری موجودہ معلومات کے مطابق شمالی ہند میں اردو کا سب سے پہلا قصیدہ جو بادشاہ دہلی کی مدح میں کہا گیا وہ سودا ہی کا ہے، اور عالمگیر شاہ ثانی کی مدح میں ہے۔ عالمگیر شاہ ثانی اور شاہ عالم ثانی کی مدح میں سودا کے علاوہ ممنون وغیرہ نے بھی قصیدے لکھے، لیکن جو مجبور بادشاہ اپنے محبوب شاعر انشاءاللہ خاں انشاء کے بچوں کے لیے کھجوروں کا بھی انتظام نہ کر سکتے ہوں، وہ عالی دماغ سودا کو کیا صلا دے سکتے تھے؟ پھر بھی رسمی طور پر یا شاہی دربار سے تعلق کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے سودا نے عالمگیر شاہ ثانی اور شاہ عالم ثانی کی مدح میں 2 قصیدے لکھے، لیکن سودا انہی قصائد پر قناعت نہ کر سکے۔ اودھ کے نواب شجاع الدولہ، آصف الدولہ، نواب بسنت خاں، نواب حسن رضا خاں، سیف الدولہ، احمد علی خاں، مہربان خاں اور آصف جاں نظام الملک وغیرہ کی مدح میں بھی سودا نے اپنے قصیدے کہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سودا کے سرپرست امراء اور رؤساء تھے، بادشاہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب کے بعد تخت دہلی پر جو بادشاہ بیٹھے وہ امراء و وزراء کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہی بنے دکھائی دیتے ہیں۔ امراء اور وزراء کے پاس
طاقت و دولت تھی جس کے سہارے انہوں نے قصیدہ نگاروں کی حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن یہ چاندنی بھی صرف 4 دن کی تھی۔ سازشوں کی یورش میں امرا بن بن کے بگڑتے رہے اور خانہ جنگیوں کے سبب بھی معاشی بدحالی کا شکار ہوتے گئے۔ ایسے میں قصیدہ گویوں کی فکر کس کو تھی؟ حاتم کے قصیدے شہرآشوب اور سودا کے قصیدے تضحیک روزگار میں انہی حالات کی عکاسی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ سودا کے معاصرین میں میر تقی میر، محمد حسین کلیم، میر ضیاء، قمر الدین منت اور قائم چاندپوری وغیرہ نے جو قصائد لکھے ہیں ان میں قصیدے کے فنی لوازمات موجود ہیں، مگر کسی میں مزاج کی عدم مطابقت، تو کسی میں خلاقیت کی کمی، تو کسی میں زبان کی ناہمواری اور شگفتگی کی کمی ہے۔ اسی بنا پر ان شعراء کے قصیدے مرزا محمد رفیع سودا کے قصائد کے مقابل انتہائی ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں۔ سودا کے بعد میر حسن، انشاءاللہ خاں انشا، غلام حمدانی مصطفی، شیخ قلندر بخش جرأت، رنگین اور نظام الدین ممنون وغیرہ نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ میر حسن نے قصیدے میں غزلوں کا ترنم اور مثنوی کا تسلسل اور قصہ پن شامل کر کے اپنی ایک دلکش انفرادیت قصیدے کی روایت میں قائم کی۔ انشا نے مشکل زمینوں میں، سنگلاخ زمینوں میں قصیدے لکھ کر اپنی تخیل کی کارفرمائی اور زبان کے کرشمے دکھائے، مگر بے انتہا زور بیان کے باوجود تکلف اور تصنع نے ان کے قصائد میں اثر کی وہ کیفیت پیدا نہ ہونے دی جو سودا کے قصائد میں موجود ہے۔ تاہم وہ غزل سے زیادہ قصیدے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک سنگلاخ اور مشکل زمینوں میں قصیدے کہنے کا تعلق ہے، مصطفی سے زیادہ اچھا قصیدہ کہنے والا شاعر شاید ہی آپ کو اردو شاعری کی روایت میں کوئی دوسرا دیکھنے کو ملے۔ گزارش احوال واقعی کے سلسلے میں انہیں قصیدے سے زیادہ بہتر کوئی صنف محسوس نہ ہوئی۔ موضوع کے اعتبار سے بھی مصطفی کے قصائد میں جو تنوع موجود ہے وہ ان کے دیگر معاصرین میں کسی اور کے ہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ رنگین نے درباری اور مذہبی دونوں قسم کے سنجیدہ قصیدے لکھے ہیں، مگر اس صنف میں وہ کوئی خاص کمال پیدا نہ کر سکے، جبکہ نظام الدین ممنون کے قصیدوں میں وہی زور بیان، جوش، خروش اور برجستگی دیکھنے کو ملتی ہے جو سودا کی قصیدہ نگاری کا امتیازی وصف ہے۔ فارسی کی دلاویز اور دلنشیں تراکیب کی ایجاد و اختراع میں نظام الدین ممنون اپنی مثال آپ ہیں۔ ان شعراء کے بعد قصیدے کے افق پر شیخ ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن اور مرزا اسد اللہ خاں غالب نمودار ہوتے ہیں۔ ان میں شیخ ابراہیم ذوق نے قصیدے کو درباری مداحی تک محدود رکھا۔
اور سودا کے انداز کی پیروی کی، زبان و بیان کی سطح پر سودا کی زبان و بیان کی سطح پر شیخ ابراہیم ذوق سودا سے بلند دکھائی دیتے ہیں، مگر فکر و جذبے کی سطح پر وہ سودا کے برابر نہیں آ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذوق قصیدہ نگاری کی دنیا میں ایک اچھے اور کامیاب مقلد ہیں۔ انہیں اپنے پیشرو شعراء کی روایتوں کو زندہ رکھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ صنعتوں کے استعمال کے ہنر میں ذوق یکتا اور منفرد نظر آتے ہیں۔ ان کے قصیدوں میں مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کا ایک دفتر موجود ہے جو ان کی علمیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پروفیسر محمود الہی نے اردو قصیدہ نگاری کا ارتقاء میں ان کے قصیدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قصائد ذوق شاعری کا نمونہ کم ہیں اور متداولہ علوم و فنون کی مستند فہرست زیادہ۔ اس تنقیدی تبصرے سے ذوق کی قصیدہ نگاری کے عمومی انداز پر روشنی پڑتی ہے کہ ان کے قصیدوں میں علمیت کا پہلو بڑا وزنی ہے اور شعریت کا پہلو ہلکا ہے۔ ذوق کے معاصرین میں مومن خان مومن غزل کے انتہائی اہم شاعر ہیں۔ غزل کے علاوہ انہوں نے قصیدوں میں شوکت الفاظ کے ساتھ ساتھ مواد اور ہیئت کی جانب بھی توجہ کی ہے اور قصیدے کو جھوٹی خوشامد اور بیجا مدح گوئی سے پاک رکھ کر اس صنف کے صحیح استعمال کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ مومن نے تشبیب میں متغزلانہ انداز کو نہایت کامیابی سے برت کر قصیدے کی روایت میں اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ ذوق کے معاصرین میں دوسرا اہم ترین نام مومن کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ غالب کی قصیدہ نگاری کا جہاں تک تعلق ہے تو غالب اس فن کے قصیدہ نگاری کے فن میں ایک مخصوص طرز کے خود ہی موجد ہیں اور خود ہی وہ خاتم ہیں۔ یعنی قصیدہ نگاری کے فن میں انہوں نے خاص طرز ایجاد کی جو انہی سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ غالب نے بہت زیادہ قصیدے نہیں کہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف 4 قصیدے کہے ہیں اور ان 4 قصائد میں 2 مولا کائنات حضرت علی کی مدح میں ہیں اور 2 آخری مغلیہ سلطان بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ شاعری اور ادب میں
مقدار نہیں دیکھی جاتی، کتنا کہا ہے یہ معیار نہیں ہے، کیسا کہا ہے یہ معیار ہے۔ اسی لیے غالب صرف 4 قصیدے چھوڑ کے انہی میں اپنی شوخی و جدت ترازی کا ہنر دنیا کے سامنے پیش کر گئے۔ ان کی صنائی اور کاریگری کا کمال یہ ہے کہ وہ سنگلاخ زمینوں میں بھی اس طرح قصیدہ کہتے ہیں کہ قاری کو زمین کے سنگلاخ ہونے کا اور سخت ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ 1857 کے ساتھ ہی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا اور شاہی دور کا خاتمہ ہوا۔ انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاہی درباروں کے خاتمے کے ساتھ ہی قصیدے کے قدرداں بھی ختم ہو گئے۔ قصیدے کے قدرداں حضرات کے ختم ہونے کے بعد شعراء کرام نے بھی صنف قصیدہ کا درباری مدح کا رخ چھوڑ کے ایک نیا رخ اختیار کیا اور دنیاوی سلاطین کے بجائے انبیاء کرام، بزرگان دین اور ائمہ معصومین کی شان میں قصیدہ کہنا شروع کیا۔ سحر، منیر، محسن اور عزیز لکھنوی وغیرہ نے صنف کی آبیاری میں ناقابل فراموش جد و جہد کی ہے۔ ان قصیدہ نگاروں میں محسن کاکوروی کا نام اس اعتبار سے امتیازی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے نعتیہ قصائد میں ہندوستانی رسم و رواج، تلمیحات و استعارات اور مقامی عقائد و نظریات کے امتزاج سے ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا کیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ نیا رنگ محسن کاکوروی سے شروع ہوتا ہے اور محسن کاکوروی پر ہی تمام ہوتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اگر یہ انداز قصیدہ نگاری کا جو محسن کاکوروی نے شروع کیا تھا جاری رہتا تو شاید نعت و قصیدے کی تاریخ میں ایک نئے باب کا عنوان قرار پا سکتا تھا۔ محسن کاکوروی کے بعد مرزا محمد ہادی عزیز لکھنوی نے کچھ بہترین قصیدے کہے جو ابھی تک نقادوں کی توجہ و التفات کے منتظر ہیں۔ عزیز کے معاصرین میں منیر شکوہ آبادی کے قصیدے علمیت اور تصنع کے سبب عام قاری کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ 20ویں صدی میں ابتدائی 3 دہائیوں کے بعد ترقی پسند تحریک کے اور جدیدیت کے دور میں یہ ٹھیک ہے قصیدے کہے جا رہے ہیں لیکن ان کی نوعیت مذہبی ہے، اور 1857 کے بعد سے لے کر آج تک جو ہماری اردو شعری روایت میں قصیدہ نگاری کا فن ہے اس میں غالب کے بعد اس پورے عرصے میں اگر کسی شاعر نے
امتیاز اور انفراد حاصل کیا ہے تو وہ صرف اور صرف محسن کاکوروی ہیں. باقی اس فن میں سناٹا ہی دکھائی دیتا ہے. فن قصیدہ نگاری کا زوال ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے. اور زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ نئی روشنی کے سبب اب ہمیں مداحی، تملق، چاپلوسی محسوس ہوتی ہے. دوسرے، قصیدے کے زوال کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر شے میں دولت کو معیار مان لیا ہے اور ہم ہر کام کے پیچھے اقتصادیات تلاش کرتے ہیں. اب تعریفیں سن سن کے نوازنے والے بادشاہ، امراء، وزراء ختم ہو گئے اور ان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی قصیدہ بھی ختم ہو گیا. لیکن میں اس مسلمہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر اس صنف میں داد و دہش سے بے نیاز ہو کر خلوص سے دل سے جد و جہد کی جائے تو ابھی بھی قصیدے کے فن میں امکانات کی کوئی کمی نہیں ہے اور نعتیہ اور منقبتی انداز کے قصائد بہترین قصائد کہے جا سکتے ہیں. اور کچھ شعراء دنیاوی رنگ ڈھنگ سے بے نیاز ہو کر نعتیہ اور مذہبی قصائد کہہ رہے ہیں جن کی طرف ابھی ہمارے نقادان ادب کی توجہ پوری طرح نہیں ہوئی ہے. ضرورت ہے اس مذہبی قصیدے کے ذخائر کو کھنگالنے اور ان پر کام کرنے کی، تاکہ 20ویں صدی میں منقبتی قصائد نے جو ترقی کی ہے اس کا واقعی اعتراف اور اس کے ساتھ واقعی انصاف ہو سکے. قصیدے کے موضوع پر میری گفتگو تمام ہوئی. آپ نے توجہ سے سنا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں.